رشیا جو ہے وہ مٹ جائے گا. مطلب یہ بات ہم ایک بند کمرے میں بیٹھ کے تو کر سکتے ہیں, اپنے ہم خیال لوگوں میں تو کر سکتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ دنیا کے سامنے یہ کرنا بہت مشکل ہے. لیکن بہرحال اس کے حوالے سے کچھ چیزیں مجھے عرض کرنی ہے. وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے یہ کہتے ہیں کہ یہ عذاب جلدی لے آئیں, اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرے گا. وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ. لیکن آپ کے رب کا جو ایک دن ہوتا ہے وہ 1000 سال کے برابر ہوتا ہے. تہذیبیں جو ہیں وہ صدیوں میں عروج پاتی ہیں اور صدیوں میں ہی زوال کی طرف جاتی ہیں. یہ ایسا نہیں ہے کہ آج ہم حرم میں کھڑے ہو کے دعا کریں گے تو امریکہ جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا, بکھر جائے گا. ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا. نہ وہ لمحوں میں جو ہے وہ اوپر آئے ہیں, نہ وہ لمحوں میں جو ہے وہ نیچے جائیں گے. بلکہ یہ باتیں ہم تو قرآن سے سمجھ رہے ہیں نا. آپ کلیش آف سیولائزیشن اگر آپ اٹھا کے دیکھیں, ہینٹنٹن نے یہ بات لکھی ہے, ٹائم بی نے یہ بات لکھی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ 400 سال لگے ہیں, مطلب مغربی تہذیب کو عروج پانے کے لیے 400 سال لگے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی مغربی تہذیب کا ہم نے احیاء کرنا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نا, جیسے وہ ہینٹنٹن نے یہی بات کہی ہے نا کہ دنیا میں 2 تہذیبیں ہیں جو اپنے آپ کو اٹھا رہی ہیں, ایک اسلامی تہذیب اور ایک چائنیز. یہ دونوں اپنے آپ کو اٹھا رہے ہیں اور مغرب جو ہے وہ نیچے جا رہا ہے, زوال کی طرف جا رہا ہے. تو وہ یہ کہتا ہے کہ کتاب میں نے اس لیے لکھی ہے کہ تم اٹھو, کھڑے ہو ان کے مقابلے میں, ورنہ ختم ہو جاؤ گے, مر جاؤ گے, مٹ جاؤ گے. اور اس نے یہ بات بھی کہی ہے کہ ختم ایک وقت میں یا ایک دن میں, 1 سال میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس طرح سے ہوگے. تمہیں جس طرح بننے میں وقت لگا اسی طرح تمہیں مٹنے میں بھی, ختم ہونے میں بھی وقت لگے گا. عمارت عالی شان ہو, قلعہ بہت بڑا ہو, تو بہرحال ہزاروں سال بعد بھی اس کے کھنڈرات نظر آتے ہیں. مطلب ایجپشین تہذیب ختم ہو گئی نا, پیرامڈز آج بھی کھڑے ہیں جیسے بھی کھڑے, ٹھیک ہے. تو عمارت انہوں نے جو قائم کی ہے, بہرحال صدیاں لگا کے کھڑی کی ہے, عالی شان عمارت بنائی ہے نا, اپنی تہذیب کا جو بھی اسٹرکچر کھڑا کیا ہے, تو اس کو گرنے میں بہت وقت لگے گا, بہت وقت لگے گا. لیکن یہ ہے کہ وہ ڈکلائن شروع ہو چکا ہے. اگرچہ وہ یہ کہہ رہے ہیں, مطلب کلیش آف سیولائزیشن کہا یہ جاتا ہے کہ 1940 کے بعد سب سے زیادہ اگر رسپانس کسی چیز نے, کسی آرٹیکل نے جنریٹ کیا یا کسی کتاب نے جنریٹ کیا 1940 کی بات, تو وہ یہ کتاب تھی ہنٹنگٹن کی کلیش آف سیولائزیشن. مطلب بڑی کتاب, اس بڑی تحریر اس کو کہتے ہیں نا کہ جو ایک دنیا کو انگیج کر لے. لوگوں نے اس کی تائید بھی نہیں لکھا, بہت سارے لوگوں نے اس کے خلاف بھی لکھا. بڑی تحریر کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بہت سارے لوگ اس کو مؤیدین مل جائیں. بڑی تحریر مطلب بڑا رائٹر وہ ہوتا ہے جو ایک دنیا کو انگیج کر لیتا ہے. وہ کہتا ہے یا تو میرے ساتھ کھڑے ہو جاؤ یا میرے مخالف کھڑے ہو جاؤ, تیسری کوئی پوزیشن نہیں ہے کہ مجھے کراس کر کے تم کوئی تیسری بات کر سکو. تو یہ اس پوزیشن پہ یہ بندہ گیا ہے, مطلب ہنٹنگٹن. مطلب اس نے خود یہ بات لکھی ہے کہ اس کے بعد سے جن لوگوں نے گفتگو کیا ہے تو مجھے رد کر کے کی ہے یا میرے حق میری بات کی تائید کر کے کی ہے. تو یہ ایک آئیڈیا اس نے دیا. اور آئیڈیا کیا تھا کہ ہماری جو تہذیب ہے, جو ویسٹرن تہذیب ہے, جو امریکن تہذیب ہے, اس کے مد مقابل 2 تہذیبیں ابھر رہی ہیں, تو ہمیں ابھی ان کو دبا دینا چاہیے. مسلم تہذیب ہو, یہ بات تو ٹھیک ہے نا, مطلب مسلمانوں میں جس طرح سے رینیسنس کا کام ہو رہا ہے, جس طرح سے احیاء کا کام مسلمانوں, چائنیز بھی اٹھ رہے ہیں پچھلے 40 سالوں میں کتنے اٹھے ہیں, یہ تو ہمارے علم میں ہے. تو ہم لوگ بھی جس طرح سے اٹھ رہے ہیں, مطلب اس میں کوئی شک نہیں ہے. مطلب ہم لوگ اپنے بچپن کو دیکھ لیں کہ نمازیوں کی تعداد کتنی ہوتی تھی. مطلب بہت لو لیول پہ جا کے بات کر رہا ہوں. مسجد میں آج سے 30 سال پہلے نمازیوں کی تعداد آج کتنی ہے. فہم قرآن, مطلب قرآن کا ترجمہ کتنے لوگ پڑھتے تھے, سمجھتے تھے, اس کے لیے محنت کرتے تھے. کتنی جماعتیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں نا. ہمارے ایک دوست مذاق میں کہتے تھے کہ پاکستان میں اتنی مذہبی جماعتیں ہیں کہ ہم آسانی سے ایکسپورٹ کا کام بھی کر سکتے ہیں جماعتوں کی, مطلب مذہبی جماعتوں کی ہیں. تو یہ بات ہے, مطلب ہمارے یہاں ریلیجس ایکٹیویٹی بہت بڑھ چکی ہے پوری امہ کے اندر ہے. ایک آواز اٹھی ہے کہ ہم مظلوم ہیں, جو بھی ہیں, بہرحال ہمارے ساتھ جو کچھ بھی ہوا, جس وجہ سے بھی ہوا, ریئیکشن بھی ہوا, رسپانس میں ہوا, احساس کمتری کی وجہ سے ہوا, لیکن یہ ہے کہ پوری امت میں ایک اٹھنے کا عمل, ایک بیداری کا عمل جو ہے, ایک ایقاظ کا عمل جو ہے وہ جاری ہو چکا ہے. اس چیز کو وہ محسوس کر رہے ہیں. تو اس چیز کو اسٹڈی کر کے آپ دیکھیں حقیقت کیا ہے, اور لوگوں نے اس پہ رسپانس دیا ہے. مطلب ریلیجس نیریٹو میں آپ یہ نہیں کہیں گے, آپ یہ کہیں گے کہ بھائی ہمارے ساتھ لڑنے کے بجائے ابھی اپنے آپ کو دیکھو. تہذیبوں کا تصادم ضرور ہونے والا ہے, ضرور اس کی فکر پیش کرو, لیکن یورپین اور امریکن تہذیب کا تصادم ہونے والا ہے. فیکٹس یہی کہہ رہے ہیں, قرآن بھی یہی کہہ رہا ہے کہ اللہ نے تمہیں لڑا کے ختم کرنا ہے, تم نے اپنا عروج دیکھ لیا ہے. اب اللہ تعالیٰ نے تمہیں ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض, تمہارا یہ جو بریکسٹ ہوا ہے, مطلب لندن میں جو بریکسٹ ہوا ہے, یورپی یونین سے انگلینڈ نکل گیا, اب فرانس بھی نکلنے کے چکر میں ہے, ٹھیک ہے.
یہ کتنی بڑی گواہی ہے کہ تم اپنے واپس اسی نیشنلزم کی طرف جا رہے ہو, قومیت پرستی کی طرف تم جا رہے ہو, ٹھیک ہے. اور دوسری طرف نارتھ کوریا کو اب دیکھ لیں. مطلب یقین مانے اگر آپ میڈیا کو ریگولرلی مطلب اس کو پڑھیں تو یہی نظر آتا ہے کہ بس جیسے اتنی سی دیر ہے کہ جیسے کوئی بچہ جو ہے وہ ماچس کی تیلی جلا دے اور کوئی اٹامک وار جو ہے وہ شروع ہو جائے. اگر اللہ نے اس کو نہ روک رکھا ہوتا ہے, اللہ نے اگر اس کو نہ روک رکھا ہوتا, مطلب اتنا آسان ہے اس وقت جنگ کا چھڑ جانا, اور اس جنگ کا کہ جس میں کروڑوں جانیں ضائع ہو جائیں گی. مطلب پہلی 2 جنگوں کی وجہ سے جو ان کا حشر ہوا, پہلی جنگ عظیم اور جو سیکنڈ ورلڈ وار تھی, تو اب ایک تیسری جنگ عظیم کی طرف جس تیزی سے یہ لوگ بڑھ رہے ہیں, مطلب یہ اس طرح سے بھی نیریٹو کو, مطلب ہمارا جو ریلیجس نیریٹو ہے اس کو اس طرح سے اسٹڈی کرنا چاہیے, لوگوں کے سامنے اس طرح سے بیان کرنا چاہیے کہ قرآن کس طرح سے بیان کرتا ہے کہ حق کو اللہ نے غالب کرنا ہے, باطل کو اللہ. ٹھیک ہے, مطلب ہماری بہت ساری ذمہ داریاں ہیں, مسلمانوں نے بھی بہت کچھ کرنا ہے. بس آخری بات ہے, بہت سارے تمہارے دوست کہتے ہیں کہ مسلمان کچھ نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے, مطلب امریکہ کے اوپر کیا سمندر چڑھا دیں گے, مطلب اس طرح سے عذاب لے کے آئیں گے جیسے پچھلی قوموں پہ لے کے آئے تھے. بہرحال قرآن اس کا جواب یہی دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت عذاب لے کے آتے ہیں جب کوئی مسلمان تہذیب بہت بہت مظلوم ہو جائے. جیسے ہم دیکھتے ہیں نا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا حال تھا, بچے ان کے ذبح کیے جا رہے, کوئی رستہ ہی نہیں تھا, کوئی رستہ نہیں تھا. پھر اگر مسلمان اس درجے میں مظلوم ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ حق کے غلبے کے لیے سمندر بھی چڑھا دیں گے. لیکن اس وقت ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم اس درجے میں مظلوم نہیں ہیں, ٹھیک ہے نا. ہمارے پاس بہت کچھ ہے کہ ہم خود سے اس تہذیب کا مقابلہ کر سکتے ہیں, مطلب ہر لیول پہ کر سکتے ہیں, فکری طور پہ کر سکتے ہیں, علمی میدان میں کر سکتے ہیں, معاشی طور پہ کر سکتے ہیں, سیاسی اعتبار سے کر سکتے ہیں. تو اس وقت تک جو ہے وہ اللہ کی طرف اب وہی بات ہے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ہاتھوں یعذبہم اللہ بأیدیہم, کہ آپ مسلمانوں کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دیں گے, مسلمانوں کو یا ایک ایمانی تہذیب کو اللہ تعالیٰ ان کو سزا دیں گے کہ انہوں نے باطل کی پیروی کیوں کی یا باطل کی اتباع کیوں کی, کس لیے کی. تو یہ مطلب کہ 2 باتیں تھیں جو ہم نے آج کے اس مجلس کے اندر مختصر سے جو ہے وہ اس کو سمجھنے کی کوشش کی. ایک تو یہ ہے کہ جو ہمارا ہسٹری کا ایک ورلڈ ویو ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور اس کو پھیلانے اور اپنے آئندہ آنے والی نسل میں ان کے ذہنوں میں راسخ کرنے کی ضرورت ہے. اور دوسرا جو قرآن کا فلسفہ تاریخ ہے مارکہ حق و باطل کا, اس کو مطلب اس کو قرآن سے ہم بیان ضرور کریں. مطلب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ سب کچھ ہم سوشل سائنسز سے, ہیومینٹیز سے ثابت کر کے دکھا دیں. مطلب قرآن کی کوئی ایک آیت پڑھے بغیر میں قرآن مجید کا پورا فلسفہ, قرآن مجید کا پورا بیان کسی بھی ڈسپلن سے ثابت کر کے دکھا دوں. یہ کرنے کا کام ہے جو ہمیں مطلب کرنا چاہیے. اور اس کے لیے جب تک ہم یہ کام نہیں کریں گے تو اس وقت تک جو مطلب اگر ہمارا جو ایک خواب ہے کہ امت مسلمہ دوبارہ وہ عروج حاصل کر لے, کہ جو کسی زمانے میں اس امت کو حاصل تھا کہ ہم وقت کی ایک سپر پاور تھے یا 3 بڑے آدمیوں کے اوپر ہم حکومت کر رہے تھے, بڑے آدمی یورپ میں, افریقہ اور سلطنت عثمانیہ 3 بڑے آدموں پہ پھیلی ہوئی تھی, تو اس وقت تک شرمندہ تعبیر نہیں ہوگا. تو یہ چند ایک باتیں تھی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے, ہم سب کو جو ہے وہ جزاک اللہ. ماشاء اللہ. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, بڑا ایک پرمغز لیکچر ارشاد فرمایا ہے. ہمارا جو سیشن ہوتا ہے اس میں سیگمنٹ یہ ہے کہ لیکچر کے بعد سوالات کا ایک سیشن ہے. تو اگر کوئی بھی سوال اس ٹاپک کے حوالے سے کوئی بھی کرنا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب جواب دیں گے انشاءاللہ. سوال سے پہلے میں اعزاز ضرور سمجھتا ہوں. جیسے قرآن پاک نے تاریخی نظریہ بیان کیا سیاحت میں, تو 1450 سال قبل تقریباً اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے انسانی تاریخ کے حوالے سے. یہ جو موجودہ نظریات بھی ابھی آپ نے ڈسکس کیے ہیں, کہ انہوں نے ریسرچ کیا, مثلا جیسے ہم بتایا کھوپڑی ملی کو بتا دیا کہ یہ کسی انسان کی ابتدا سے ملی ہے, تو یہ ریسرچ کی ابتدا کہاں سے ہوئی جس کی وجہ سے الحاد پھیل رہا ہے, مطلب یہ سیکولرزم پھیل رہا ہے یا مذہب سے دوری ہو رہی ہے. اس ریسرچ کی تاریخ کیا ہے, یہ کب سے شروع ہوئی؟ قرآن کی تاریخ یہ 1450 سال پہلے کی ہے کہ اللہ نے قرآن بتایا, تو یہ تاریخ کب سے شروع ہوئی ہے؟ یہ سائنسدان یہ 20ویں صدی, خاص طور پہ 20ویں صدی, 19ویں صدی میں اس کا آغاز ہو گیا تھا.
اور اس کے لیے جو بنیاد بنی ہے وہ ڈارون کی کتاب آن دی اوریجن آف دی اسپیسیز. تو اور بلکہ کارل مارکس نے کہا تھا اس کتاب کو پڑھنے کے بعد کہ یہ اپنے دوست سے کہ یہ ہمارے نقطۂ نظر کی بنیاد بن جائے گی. مطلب بڑے بڑے لوگوں نے اس سے فائدہ اٹھایا. ڈارون خود بہرحال ایک عیسائی پادری تھا. تو ایتھیزم کی بنیاد تو وہ کتاب ہے. مطلب اس کہیں کہ مقدس صحیفہ ہے وہ ایتھیسٹوں کا, بیسک سورس ہے ڈارون کی کتاب. جی آپ نے بہت اچھا پروفس کے ساتھ لائک اس کو لاجیکلی لنک کیا, کارل مارکس سے لے کر سے لے کر کے سارے سینیریو کے اندر, لیکن آپ نے باقی سارے ویوز کے اوپر بہت ڈیٹیل میں جا کیا. جب ہم بات کرتے ہیں اسلامک اس کے اندر یا قرآن کے اس کانٹیکسٹ کے اندر, تو کیا ابھی ہمارے پاس مطلب ابن خلدون کا آپ نے نام لیا, لیکن ابھی ہمارے پاس کیا کنٹمپریری اس کے اندر کوئی ایسے مسلم اسکالرز یا تھیرسٹ ہیں کہ جو اس پوائنٹ آف ویو کو بھی اتنا ہی پیرلل اٹھا رہے ہیں؟ بیکاز آپ یہ تو بتا رہے ہو کہ اٹ از کوائٹ نیڈیڈ کہ اس کو بھی اتنا ہی ایکولنٹ ایک پوائنٹ آف ویو کے اس کے ساتھ اٹھانا چاہیے, لیکن کیا ابھی ہمارے اس کنٹمپریری ایرا میں ہمارے کوئی ایسے مسلم اسکالرز یا تھیرسٹ ہیں کہ جنہوں نے اس کے اوپر کوئی کام کیا ہے, یا ان کی بھی ایسے ہی ہنٹنگٹن کی طرح یا کارل مارکس یا ہیگل کی طرح ان کی بھی کوئی تھیریز ہیں؟ میرے علم میں تو نہیں. اس لیے تو مطلب مقصد یہی تھا کہ لوگ اس کے لیے کام کریں, خاص طور پہ ایم فل پی ایچ ڈی کے اسٹوڈنٹ اس طرف توجہ دیں. ایک دو کتابیں اس موضوع پر ڈاکٹر صاحب کی اجازت سے, مولانا سلطان احمد اصلاحی کی کتاب قرآن کا نظریہ تاریخ اور ڈاکٹر بدر الدین صدیقی کا کام اس پر ہے, اور اس طرح کی اور بھی ریسرچ جو قرآن کا نظریہ تاریخ کیا ہے, کچھ ریسرچ مسلمانوں کے یہاں سے بھی آئی ہے اردو میں عربی میں کام اس کے ہے. انگریزی میں ڈاکٹر بدر الدین صدیقی کی کتاب تو انگریزی میں ادارہ تحقیقات اسلامی اسٹڈی. دیکھیے میں جہاں تک آپ کی بات سے سمجھا ہوں نا کہ ہمیں اسلامک پرسپیکٹو سے ہمیں جو ماڈرن ڈسپلنس ہے ان کو ریویو کرنے کی ضرورت ہے. آپ کے بعد دیکھتے ہیں, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اسلامک پرسپیکٹو سے اتنا بھی ہے, اللہ کو ماننا, اس کے نبی کو ماننا, یہ سب تمام چیزیں غیب کی ہیں. قرآن کی بیسک بنیاد میں کہتے ہیں ایمان بالغیب کی بات کرتی ہے, لیکن جب بیسک سائنس کی ڈیفینیشن کے اوپر جب ہم جاتے ہیں تو وہ ساری خواص کے ان کی بات کرتا ہے جس کو پروو کیا جا سکے. یعنی کہ تضاد نہیں آ جاتا کہ غیب کی بات کو ہم غیب کی باتوں سے ہم ظاہری باتوں کو دیکھنا چاہ رہے ہیں. اس کی مثال دی جا سکتی ہے کہ ہم ایز اے اکنامک اسٹوڈنٹ اکنامکس کے اندر ماڈرن اکنامک سسٹم کے اگینسٹ ہم نے اسلامک اکنامک کا تصور لے کے آئے ہیں, لیکن وہ سارا کا سارا وہی ماڈرن اکنامک سسٹم کی باتوں کا چربا نظر آتا ہے. ان کی دلیلیں جو دیکھیں آپ, ہر دلیل ایسی ہوتی ہے کہ بندہ کہ کیا بات ہے, کمال ہے. تو آپ کیا کہہ سکتے ہیں کہ ان کی اگینسٹ ہم سسٹم کھڑا کرنا چاہ رہے ہیں, وہ بھی ایک ایسی باتوں کے اوپر, یعنی کہ ہم ان کی میدان میں جا کے کھیلنا چاہ رہے ہیں ان سے, یہ مناسب ہے؟ نہیں, ایسا نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ ہم ان کے نیریٹو کو لے رہے ہیں, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنا نیریٹو بنائیں. دوسری بات یہ ہے کہ ہسٹری جو ہے نا, ہسٹری تو بہرحال ایک ایونٹ ہے نا, ایک واقعہ ہے جو ہو چکا ہے, آپ کا ایک ماضی ہے, یہ غیب نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, ہسٹری کو آپ ڈسکور کر سکتے ہیں, معلوم کر سکتے ہیں. اس لیے وہ جو آیت آئی تھی نا بہت ہے نا, قل سیروا فی الارض فانظروا کیف بدأ الخلق, زمین میں چلو پھرو, سیر کرو, دیکھو کہ اللہ نے تخلیق کی ابتدا کیسے کی. تو ہمارا نظریہ اس وقت مطلب ہمارا لیکچر صرف ہسٹری کے گرد گھوم رہا ہے, جنت جہنم کی ہم ابھی بات نہیں کر رہے. تو ابتدائی تخلیق جو ہے یہ سائنٹیفک چیز ہے. آپ نے بتایا کہ قرآن پاک کا جو فلسفہ تاریخ ہے وہ ہے حق و باطل کی کشمکش. تو اس حوالے سے جو دوسروں نے بات کیا یعنی تہذیبوں کا بننا سورنا یا عروج و زوال, مطلب اس میں کسی نے اس کو معاشیت قرار دی ہے اس وجہ سے. تو اس حوالے سے جو شاید بتایا کہ نظریہ حق و باطل اس کی کشمکش, اس وجہ سے ہم آپ کے لیکچرز کی مجھے سمجھ آئی وہ ہم یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ جو ٹکراؤ ہے یا تہذیبوں کا بننا سورنا یا عروج و زوال یہ نظریات کی جانب ہے. نظریات کی جانب, حق و باطل کی جانب. بہت شکریہ محترم ڈاکٹر صاحب کے, ہم شکر گزار ہیں کہ انہوں نے وقت نکالا. اور اگر آپ کوئی سوال باقی نہیں ہے اور پھر انشاءاللہ اگلی کسی نشست میں ہم مزید اس کو آگے بڑھا سکتے ہیں.
تو آج انہی کلمات کے ہم اس نشست کا اختتام کرتے ہیں اور دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ڈاکٹر صاحب کے علم و عمل میں اضافہ فرمائے اور اس کے جو پروگرام کے منتظم اعلیٰ اور نگران ہیں جناب ڈاکٹر محی الدین ہاشمی صاحب، ان کی کاوشوں کو بھی ہم سراہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو مزید توفیقات سے نوازے. اور خاص طور پر ہم شکر گزار ہیں جناب پروفیسر ڈاکٹر باقر خان صاحب خاکوانی جو کہ سابق ڈین اور چیئرمین ہیں اس ڈپارٹمنٹ کے، وہ بھی آج خصوصی طور پر تشریف لائے، ان کے ہم شکر گزار ہیں. اور دیگر تمام فیکلٹی ممبران کے، محترمہ میڈم جو ہیں نصیر خان محسود صاحبہ اور دیگر تمام ہمارے جو ممبران ہیں اور باقی شرکاء، ان سب کا بے حد شکریہ کہ آپ نے وقت نکالا اور تشریف لائے. اب آخر میں گزارش کروں گا ڈاکٹر محی الدین ہاشمی صاحب سے کہ وہ ہمارے فاضل مقرر کو شیر پیش فرمائیں.